اس کی ذات میں غور و فکر کرنا منع ہے قرآن پاک میں۔ اس کی ایک مثال یوں ہے، ایک آدمی سفر کر رہا تھا تو پہلے کی بات ہے، پیچھے چلے جائیں، پرانا دور تھا، آدمی سفر کر رہا تھا تو ایک بڑھڑی مائی، ایک عورت بوڑھی، وہ چرخہ چلا رہی ہے، دیکھا چرخہ، وہ چرخے سے جو ہے نا وہ سوت بنتا تھا، دھاگا بنایا جاتا کپاس سے، اور وہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اس نے پوچھا اماں جان کوئی مسئلہ بھی آپ کو آتا ہے یا صرف چرخے چلانا جانتی؟ اس نے کہا کہ آپ پوچھ لو کوئی مسئلہ آتا ہوا تو میں بتا دوں۔ وہ آج کل کی عورتوں جیسی نہیں تھی نا جن کے شب و روز ٹک ٹاک یا فیس بک پہ گزرتے ہیں، وہ عورتیں ان پڑھ ضرور تھیں لیکن ان کی عقیدے مضبوط تھے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کتنے؟ مائی نے کہا ایک۔ اس نے کہا کہ آپ دلیل کیا؟ اس مائی نے کہا کہ دلیل میرا چرخہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرا چرخہ ہے۔ اس نے پوچھا چرخہ دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو اس کو میں چلاتی ہوں، جدھر چاہتی ہوں ادھر چلاتی ہوں، جس وقت چاہتی ہوں اس وقت چلاتی ہوں، جتنا چاہتی ہوں اتنا چلاتی ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور ہو، میں کہوں اس کو دائیں چلانا ہے وہ کہے نہیں میں بائیں چلانا ہے، میں کہوں اسے چلانا ہے وہ کہے نہیں چلانا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان جب جھگڑا ہوگا تو چرخے کا کچومر نکل جائے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ اگر اللہ دو ہو، ایک کہے میں نے سورج نکالنا ہے دوسرا کہے میں نے نہیں نکالنا، ایک کہے میں نے بارش برسانی ہے دوسرا کہے میں نے نہیں برسانی، ایک کہے کہ آج میں نے رات کرنی ہے دوسرا کہے میں نے نہیں کرنی، تو عوام کا تو کچھ عمر نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی شان یعنی اس کی قدرتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اسی کے نظام سے حکم چلتا، کائنات کا نظام اسی کے حکم سے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی چلتا ہے۔